کہ آخر وہ کون سی افضل نیکی ہے، پتہ چل جائے تو بڑی مزیدار بات ہے، تو بہت ہی معاملہ آسان ہو جائے. جو افضل ہوگی تو اس کا انعام بھی کتنا افضل ہوگا پھر، اور اس کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ایمان کے بعد تو اس قدر عبادات ہیں اور الحمدللہ وظائف ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ کیا چیز ہو سکتی ہو جو ایمان کے بعد ایسی نیکی کی جو سب سے افضل نیکی ہو. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بعد ایک طرح ہمارا سٹینڈرڈ ہے، خود ہر آدمی اپنی مرضی سے سمجھنے لگتا ہے کہ یہ عمل جو بہت بڑا ہے، یہ عمل بہت بڑا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، نہیں یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے. ظاہر اس کے پیچھے حدیث ہوتی ہیں، اقوال ہوتے ہیں، لیکن وہ عمل جیسا حدیث سے اور کلام سے اور ایسے بڑے لوگوں سے ثابت ہو تو وہ تو واقعی بہت بڑی چیز ہوگی. تو آج بھی ہمیں غور سے سننی چاہیے یہ بات، تاکہ الحمدللہ پہ کام شروع کریں اپنا. زندگی تو بہت تھوڑی ہے، تو شارٹ کٹ شروع ہو جائے اللہ کے فضل سے، بھائی پتہ لگ جائے نیکی ہے تو پیچھے لگ جائے، اس کے کرنا چاہیے. نہیں پھر تو نیکی یہ ہے ایمان کے بعد جو سب سے افضل ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا. اب یہ کون سی عبادت تھی بھائی؟ سوچنے والی بات ہے. یہ کیسا عمل ہے؟ ہم نے تو اس عمل پہ کوئی توجہ نہیں دی، ہمارے نزدیک تو کوئی بات نہیں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا، یہ تو کچھ سمجھ نہیں آتی. اگر دیکھا جائے آج تو بھائی بڑی بڑی نیکی اس نیکی کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں کہ بھی مخلوق کے ساتھ بھی کوئی رحم کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اچھا سی بات سوچی جا سکتی ہے، یا اس کا بھی خیال کیا جا سکتا ہے کہ بھائی مخلوق کو آرام دینا. جو لفظ ہے اس کی حقیقت میں رحم نہیں بلکہ کیا ہے، اصل لفظ جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ مخلوق کو آرام دینا، یہ اصل لفظ ہے اس کے. میں اس کو رحم پر اللہ کی مخلوق کو آرام دینا، یہ لفظ اصل کہ ہم ہاتھ سے جیسے اس قسم سے کرنا نہیں. یہ عبادت کس سے ہوگی؟ دل سے ہوتی ہے، معمولی نہیں ہے یہ ادا کرنا عبادت کی. سوچ لیں آپ، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کو افضل کہا گیا ہے. اور جو بندہ اس عبادت کو کرنے کی استطاعت حاصل کر لیتا ہے، فرماتے ہیں کہ جو اس عبادت کو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو آرام دینا، اس عبادت کے قابل ہو گیا اگر انسان کا دل یا خود وہ اس قابل ہو گیا الحمدللہ، تو فرمایا اس افضل عبادت کا اللہ پر کیا انعام دیتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے. ایک مسلمان کو آرام دے، بس کہ اسلام کا انداز بتایا گیا ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ مخلوق کے بارے میں ہے، چاہے کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی حساب سے ہو، لیکن حکم یہ ہے اسلام کے اندر کیا ایک اچھا مسلمان جو ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی، وہ یہ نہیں دیکھے گا بلکہ کیا ہے، سمجھے گا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا انسان، اللہ جس کو پیدا کیا ہے، تو پھر وہ اس پر اس کا دل اتنا نرم ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ رحمی والا معاملہ کرے گا، اس کی فکر کرے گا اس کی. اور یہ چیز دل سے ہوتی ہے، آنکھ سے بھی نہیں ہوگی، زبان سے بھی نہیں ہوگی، ناک سے. جس کا دل ایسا ہوتا ہے وہ ایک قدم دیکھ سکتا. اگر ایک انسان بھوکا بیٹھا ہے اور رو رہا ہے اور فاقے سے ہے، اس کے قدم نہیں اٹھیں گے اس آدمی کے کہ جب تک وہ اس آدمی کی ضرورت کو پورا نہ کر دے، چاہے کتنی بھی بات ہو. اور جب یہ تعلیم ختم ہوگی انسان سے، یہ چیز ہمارے ختم ہوگی، ظاہر پہ رہا زور، تو پھر کیا ہوتا ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے زمانے کے اندر. بدنام اسلام ہوتا فساد اسلام کے نام پر ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ جو اتنی بڑی انسان کے اندر اللہ نے جو کیفیت رکھی ہے، جو صداقت رکھی ہے، وہ اس سے محروم ہو چکا ہے.
اور پھر مخلوق تو یہ انسان ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چیونٹی بھی ہیں، چڑیاں بھی ہیں. تو ہمارے اسلام میں تو یہ حکم ہے کہ اس کو بھی آرام پہنچائیں، اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے. ہمارے ایک مسلمان سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اسلام میں کہاں یہ سب لڑائی ہیں، یہ جو ہو رہے ہیں معاملات، اسلام کا تعلق اس سے کوئی. ابھی تم ہر روز یعنی یہ حدیث آپ دیکھنا کہ اس سے جج کر لیں آپ اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے. کھلی تعلیم دی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو. اسے موازنہ کر لیں کہ یہ ہمارے اسلام کا اسٹینڈرڈ ہے جو ہو رہا ہے آج کل. کتنا سہلا اور نیک دل ہوتا ہے کہ مومن کا بتائیں کہ ایمان کے بعد جو مومن ہوگا، ایمان کے بعد سب سے پہلے اس کا چیز جو ہوگی، اتنا خوبصورت دل اس کا ہوگا کہ کوئی بھی مخلوق اللہ کی اس سے وہ پیار کرے گا، اس سے پیار کرے گا، ہمدردی ہوگی اس کو. تو جب یہ ایسا دل بن جائے تو مجھے بتائے کس کے گھر میں لڑائی ہو سکتی ہے، کون ایک دوسرے پہ زیادتیاں کر سکتا ہے، کون مار دھاڑ کر سکتا ہے، کون اپچوں مار سکتا ہے. وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے ابھی اس چیز کو چھوڑ دی. یہ عبادت کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے. یہ جو عبادت ہے، اخلاق کی عبادت، جو کہیں سے نہیں ہوگی. آپ ظاہری عبادت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور آخرت میں جو یاد رکھیں، جتنی ہم عبادتوں پہ زور رکھتے ہیں، ظاہری عبادت، ان کا بھی ترازو کون سا ہوگا؟ یہی دل ہوگا، قلب سلیم. قرآن کہتا ہے کامیاب وہی شخص ہوگا جو کہ سچا اچھا دل لے کر آئے اللہ کے.